أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبعبۃ كصبعبۃ الإناء۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تمام حاضرین مجلس اپنی عزت و سلامتی کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان فرش اعضا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام بیماروں کی شفا کے لیے، جن مومنین کی دعائے صحت کی خصوصاً اپیل کی گئی ہے ان کی صحت یابی کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ علماء حق کی حفاظت کے لیے، زائرین عظام کی حفاظت کے لیے، عزاداران سید الشہداء کی حفظ و سلامتی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندر محمدی صلوات پڑھیے۔ بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہمیں یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ مجلس عزا استقبال ایام عزا یا آغاز محرم الحرام کے حوالے سے یہ مجلس عزا منعقد ہے، اور میں آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں، مقررہ وقت میں کوشش کروں گا کہ عزاداری کے حوالے سے آداب عزاداری اور قیام امام حسین کا مقصد، اسی کے ضمن میں آداب عزاداری اور فلسفہ عزاداری، حکمت عزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند طالب علمانہ چیزیں بیان کروں گا، آپ نے توجہ سننا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے متعدد روایات معصومین سے موجود ہیں کہ جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریا، شہداء کربلا پر گریا، اس کے حوالے سے متعدد روایات موجود ہیں معصومین علیہ السلام سے، اور خود معصومین کا فعل، ان کا عمل خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ محرم کا آغاز، ایام عزا کا آغاز کس طرح کرتے تھے۔ ہمیں معصومین سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مشہور ہے، آپ سب نے سنا بھی ہے کہ بعد کربلا امام صادق علیہ السلام کا دور، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور اور دیگر معصومین کا یہ جو دور ہے، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں جب
محرم کا چاند ہوتا تھا تو لوگ چاند کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ آل رسول کے گھر سے گریے کی آواز سے پہچان جاتے تھے کہ ایام ازا کا آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی اہتمام آل رسول اس طرح کرتے ہیں، آل رسول کے گھر سے، فرزند رسول کے گھر سے گریے کی آوازیں اس طرح بلند ہوتی ہیں کہ تمام اہل مدینہ کو اور اطراف میں رہنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس لیے ماہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، ماہ محرم عزاداری کا مہینہ ہے، ماہ محرم حرمت کا مہینہ ہے، بے حرمتی کا نہیں، حرمتوں کے خیال کرنے کا مہینہ۔ ماہ محرم جہاں اپنے ساتھ سوگ و عزا لے کر آ رہا ہے ہماری جانب، وہیں یہ ماہ محرم ہمارے کاندھوں پہ رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں بھی لا رہا ہے، کیونکہ عزادار ہوتا ہی ذمہ دار ہے۔ توجہ سنیے گا اس نقطے کو، میں روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عزادار رسپانسبل پرسن کو عزادار کہتے ہیں۔ غیر ذمہ دار اگرچہ خود اپنے آپ کو عزادار کہتا رہے، لیکن معصوم کی نگاہ میں اس وقت تک وہ عزادار نہیں ہو سکتا کہ جب تک ان معیارات پہ نہ اتر جائے جس پہ معصوم چاہتے ہیں، جس پہ امام چاہتے ہیں۔ اور ہمارے امام، ہمارے معصومین ہمیں ایک رسپانسبل پرسن دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ذمہ دار انسان۔ میں بیان کروں گا وہ ذمہ داری کیا ہے، کون سی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آئمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بس تمہیدی گفتگو میں یہ شروع میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، عزاداری یا عزادار کے اوپر ہم آئیں گے گفتگو میں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین کیوں جا رہے ہیں، کربلا جا کیوں رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور اسٹیٹمنٹ، ایک بیان آپ کو سب کو یاد ہے جو مدینہ سے نکلتے ہوئے امام نے دیا تھا، اور وہی بنیاد ہے امام حسین کے اس سفر کی، اس قیام کی اور اس جدوجہد کی۔ جو امام نے جدوجہد کی ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے، وہ بنیاد امام حسین کے قیام کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے مدینہ میں دیا تھا۔ اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، وہ بیان کیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد فتنہ و فساد نہیں ہے، جنگ و جدال نہیں ہے۔ امام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے 28 رجب کو کہا کہ میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جنگ و جدال کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے، امت میں تفرقے کے لیے اس لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر لوگوں میں کر سکوں، ایک بنیادی وجہ۔ اور دوسرا بہت اہم پوائنٹ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیان میں، اس خطبے کے اندر دیا مدینہ سے نکلتے ہوئے۔ ایک پہلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا نہیں، معاشرے جو چیز نہیں تھی اسے امام حسین کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آلریڈی پہلے سے موجود ہوتی تو امام کو ضرورت نہیں تھی امر و نہی کی، لیکن امر و نہی کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا امام نے یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر، اپنے بیان کے اندر کہا امر و نہی کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا سید الشہداء نے کیا کہا، نانا کی امت کی اصلاح۔ یہ بہت اہم نقطہ۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام مدینہ میں کھڑے ہو کے یہ بیان دے رہے تھے، اور مدینہ میں جو اکثریت تھی وہ دیندار لوگ تھے۔ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک بار مل کے درود پڑھی یا رسول، ایک بار ایسا درود پڑھیں کہ نیند اڑ جائے، شاید نیند آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بیٹھے سارے جوان ہیں ویسے، اور اس سے بہتر آپ درود پڑھ سکتے ہیں، ایک بار اور بلندر صلوات پڑھیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کا یہ جو نقطہ ہے نا کہ امت کی اصلاح، یہ بہت اہم ہے۔ مدینہ میں سب دیندار لوگ تھے، بے دین لوگ نہیں تھے۔ اس پوائنٹ کو آپ سمجھیے گا، توجہ سنیے گا کہ میں آپ کو لے جانا کہاں چاہ رہا ہوں، لانا مجھے عزاداری پہ کہ عزاداری کی حکمت کیا ہے، کیوں جناب زینب نے یہ فرش بچھایا ہے، اور کیا اس کی لاجک اور حکمت ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ثواب آپ نے سنا ہے کہ اس میں آنے کا، فرش عزا پہ آنے کا بہت ثواب ہے، اجر و ثواب آپ نے سنا ہے، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ لاجک بھی ضروری ہے سمجھنا، حکمت بھی ضروری ہے، کیونکہ ثواب مقصد نہیں ہوتا، ثواب اٹریکشن کے لیے، ثواب رغبت کے لیے، ثواب فائدہ ہے، ثواب اجر ہے، ثواب انعام ہے، لیکن مقصد، ایم کچھ اور ہے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں
اور نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی انسان کسی سے پوچھے آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی جنت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی لیے پڑھتے ہیں نا کہ تاکہ میں جنت چلا جاؤں۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ مجھے فلاں نعمت مل جائے اللہ کی جانب سے۔ یہ سب کے سب فوائد ہیں۔ فائدے اور چیز ہے، مقصد اور چیز ہے۔ مقصد اور فائدے میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، اگر کوئی مقصد پہ نگاہ رکھے گا فائدہ اسے خود ملے گا، فائدوں کے لیے اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی فائدوں پر نگاہ رکھے گا تو عین ممکن ہے فائدوں کو ہی مقصد سمجھ بیٹھے، مقصد تک نہ پہنچے۔ اس لیے اس پوائنٹ کو سنیے گا کہ دیکھیں ہم نے مقصد پر نگاہ رکھنی ہے۔ نماز کا مقصد صرف جنت پہنچنا نہیں ہے، صرف نعمتیں نہیں ہیں، صرف حوریں نہیں ہیں، بلکہ نماز کا اصل ہدف اپنے وجود کی تربیت ہے۔ آسان زبان میں کہوں، نماز کا ہدف ہے انسان کو انسان بنانا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ابھی اس نے مقصد نماز، روح نماز اصل میں اس کے وجود میں ابھی داخل نہیں ہوئی۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد حرام بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ سب کچھ وہی منکرات، وہی برائیاں، وہی سارے کام اگر یہ کر رہا ہے تو بس یہ اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتا، اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ یہ نمازی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو نہیں دے سکتا کوئی دھوکہ۔ اس لیے نماز کا ہدف الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا ہدف برائی سے روکنا۔ اگر برائی سے نہیں رک رہا ہے تو پھر ہم نماز کا مقصد بھول بیٹھے ہیں۔ اجر و انعام مل سکتا ہے، اللہ ہے قبول کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے اجر و انعام مل جائے، فائدہ مل جائے، نماز پڑھنے کے فائدے مل جائے، لیکن مقصد سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح عزاداری کا مقصد بھی، عزاداری کے فائدے بہت سارے ہیں۔ عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ ہے ثواب۔ عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ ذکر حسین پہ رونا، مصائب سید الشہداء پہ رونا، یہ ثواب ملتا ہے اس کے ذریعے سے۔ لیکن عزاداری کا مقصد کچھ اور ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم امام حسین کے خطبے کو سنیں گے، جب ہم امام حسین کے اپنے بیانات کو سنیں گے۔ آئیں آ کر دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کہا، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح۔ اب ایک چیز ذرا غور سے سوچئے گا، تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری میں لے کے جاؤں گا، تاریخ میں، خصوصاً جوانوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں، توجہ سنیے گا۔ ہسٹری میں جائیں، تاریخ میں 60 ہجری، 28 رجب 60 ہجری، 60 ہجری، ابھی کیا ہے آج 1445 ہجری، اور پھر ابھی 4 دن بعد 1446 ہجری ہو جائے گی، یعنی سال کا، اسلامی سال کا پہلا آغاز ہوگا یکم محرم سے۔ تو ابھی ہم 1445 ہجری اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اب ہم پیچھے جائیں 60 ہجری میں امام حسین مدینہ سے نکلے، 60 ہجری 28 رجب، کیونکہ جب یکم محرم ہوئی تھی تو پھر 61 ہجری ہوئی تھی۔ یکم محرم کو یعنی 2 محرم کو امام کربلا پہنچے تو اس وقت 61 ہجری تھی، لیکن پہلے جائیں تو جب امام نے قیام اپنا شروع کیا، جب امام نے اسٹرگل شروع کی، محنت شروع کی، جدوجہد جب امام علیہ السلام نے شروع کی تو اس وقت 60 ہجری تھی۔ اب 28 رجب کو امام مدینہ چھوڑ دیں، توجہ سنیے گا، امام نے بیان دیا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں، نانا کی امت میں بگاڑ کیا تھا، اس بگاڑ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر یہ بگاڑ ہمیں سمجھ آ گیا، آج ہمیں اپنی پوری سوسائٹی اور معاشرہ سمجھ آ جائے گا، آج ہمیں عزاداری برپا کرنے کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا، آج ہمیں عزاداری برپا کرنے کا مقصد سمجھ آ جائے گا، جناب زینب کا یہ فرض بچھانے کا مقصد سمجھ آ جائے گا، اگر ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ امام حسین کون سے نقطے کو پکڑ کر مدینہ سے نکلے، کیا ویک پوائنٹ تھا امت کے اندر، کیا وہ کمزوری تھی جس کو امام حسین نے ہائی لائٹ کیا، کیا کمزوری تھی؟ جن لوگوں کو جب مدینہ میں امام حسین خطاب کر رہے تھے تو توجہ سنیے گا، یہ تاریخ ہے، نمازی بھی وہاں موجود تھے، نمازی لوگ تھے، روزہ دار لوگ تھے، حاجی تھے۔ اب آپ دیکھیں جب 28 رجب کو امام مدینہ سے نکلے، 3 یا 4 شعبان کو مکہ پہنچے، مکہ میں امام حسین 4 مہینے 4 دن رہے، ٹوٹل جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے 4 مہینے 4 دن۔ 8 ذی الحج کو امام نے جب مکہ چھوڑا تو تمام امت اسلامیہ حج پہ آ رہی تھی، حج پہ آ رہے تھے نا لوگ، سنا ہے آپ نے مجالس میں، تاریخ سنی، پڑھی بھی ہوگی، اسٹڈی بھی کی۔ اب سب لوگ حج پر آ رہے ہیں تو حج پہ کون سا آدمی جاتا ہے؟ دیندار جاتا ہے، بے دین جاتا ہے؟ ایک بے دین ہے جس کو نماز روزہ حج و زکات سے کوئی سروکار نہیں، بھائی وہ تو بے دین ہے، اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو ہے ہی دور دین سے۔ لیکن ایک دیندار تو وہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی پورے رکھتا ہے، نماز شب کا بھی پابند ہے،
حج بھی مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج بھی کر رہا ہے، زائر بھی ہے، زیارت پہ بھی جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، یعنی بالکل احکام کو بہترین طریقے سے بجا لا رہا ہے۔ اس انسان کو ہم کہتے ہیں یہ ہے دیندار آدمی، یہی ہے نا ہماری سوسائٹی کا معیار۔ اور اللہ کی نگاہ میں بھی یہ واقعاً احکام بجا لا رہا ہے، احکام جو اللہ نے جو اس کے اوپر واجبات رکھے وہ بجا لا رہا ہے۔ لیکن ان تمام واجبات کو انجام دیتے ہوئے ایک سب سے بڑا واجب ہر بندے کے اوپر کون سا ہے؟ ہر شخص کے اوپر وہ کون سا واجب تھا جو وہاں چھٹ رہا تھا اور امام حسین وہی واجب بتا رہے؟ نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھی، سب کچھ تھا، احکام شرعیہ بجا لا رہے تھے لوگ۔ پھر ان احکام شرعیہ بجا لانے والوں کو فرزند زہرا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنا کیا چاہیے تھا امام حسین کو؟ اگر ہم تاریخ کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو امام حسین کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ بگڑا ہوا کون تھا؟ خراب انسان کون تھا؟ یزید، اور یزید کا سسٹم۔ ایسے ہی ہے نا، یزید حاکم بن گیا تھا، امت اسلامیہ کا سربراہ بن گیا تھا اس وقت، اور اس کے وہ ایک سسٹم چلانے لگا شام میں بیٹھ کر۔ شام اس وقت مرکزی حکومت تھی، باقی کوفہ، مدینہ، مکہ وہ سب اس کی اسلامی قلمرو تھی، یعنی کہ حکومتی قلمرو تھی۔ اب یزید اس اسلامی قلمرو کا حاکم بن گیا، جہاں تک اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ قائم تو رسول اللہ نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد بہرحال ابھی ہم زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے ورنہ مجلس بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، اور یہ ایک مجلس کا ٹاپک ہے بھی نہیں۔ اب تو یہ سنیے گا، اسلامی قلمرو جہاں تک پھیلی ہوئی تھی یزید اس کا حاکم بن گیا، اور تمام مسلمان خاموش تھے۔ مدینہ خاموش تھا یزید کے حاکم بننے پہ، مدینہ کے اندر کوئی اسٹرگل، کوئی بغاوت، کچھ بھی نہیں، چوں چرا کچھ بھی نہیں، سب خاموش۔ کیا مدینہ میں صحابہ رسول نہیں تھے؟ بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے نام موجود ہیں تاریخ میں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر وحی لکھی ہے۔ حضور پر وحی آتی تھی اور جو سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے ان کو تاریخ میں کہا جاتا ہے کاتبان وحی۔ کاتبان وحی، انہوں نے وحی لکھی بیٹھ کر، یعنی حضور پہ آیات نازل ہوتی وہ بیٹھ کے لکھتے تھے، حکم آتا تھا وہ لکھتے تھے۔ اتنے جید صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے۔ مدینہ میں 60 ہجری میں جب نواسہ رسول نکل رہے تھے تو کیا ایک بھی صحابی نبی نہیں تھا؟ موجود تھے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، متعدد تھے۔ مکہ میں نہیں تھے؟ مکہ میں بھی تھے۔ کوفہ میں نہیں تھے؟ کوفہ میں بھی تھے۔ بصرہ میں نہیں تھے؟ بصرہ میں بھی تھے۔ یعنی یہ جتنے اسلامی قلمرو تھی، ان تمام جگہوں پہ صحابہ رسول بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام ایک مدینہ میں جو موجود ہے، شخصیت عبداللہ ابن عباس ہے، جو محدث بھی ہیں، جن سے حدیثیں بھی کئی نقل ہوئی ہیں، کاتبان وحی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ جناب عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا جناب عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ کئی روایات ان سے اہل سنت علماء نے بھی لی ہیں اور اہل تشیع نے بھی لی ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے حدیث کے بارے میں، حدیث نقل کرنے کے بارے میں، یہ ایک ایسی قابل اعتماد شخصیت ہے کہ شیعہ سنی دونوں ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ علماء جب ان سے حدیث نقل کرتے تو ایک قابل اعتماد شخصیت تھی۔ عبداللہ ابن عباس مدینہ میں تھے، امام حسین نے جب اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، بیان دیا، موجود تھے، لیکن ساتھ امام حسین علیہ السلام کے نہیں آئے۔ اب وہ بہرحال وہ وجوہات میں آگے چل کے بتاؤں گا کیوں نہیں آئے، اور ان کی امام حسین سے جو ملاقات ہوئی انہوں نے امام کو کیا کہا اور امام نے ان کو کیا جواب دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے ہمیں ایک بڑی شخصیت، میں آسان زبان میں کہتا ہوں، آج کی اصطلاح میں، آج کی ٹرمز میں کہتا ہوں تاکہ جوانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ مدینہ کی ایک بڑی سیلیبریٹی تھے، سیلیبریٹی تو اب آپ سب سمجھتے ہیں، جس کی فین فالوئنگ ہوتی ہے، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اور سیلیبریٹی وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ آنکھ بند کر کے چلتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی کہ سوچتے نہیں ہیں لوگ کہ بھائی یہ جو سیلیبریٹی ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ حق پر بھی ہے یا نہیں، اور یقین جانے یہ تاریخ ہے، کبھی سیلیبریٹیز حق پر ہوتی ہیں، کبھی باطل میں بھی ہوتی ہیں، اور کب حق سے سیلیبریٹی پھسل جائے اس کے فالوور کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان پوائنٹ کو ذرا غور کیجیے گا، کب سیلیبریٹی حق سے پھسل جائے فالوور کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے آپ دیکھیں جو بڑی شخصیات جو لوگ دیکھتے ہیں نا وہ تاریخ میں کنفیوز ہو گئے، آج بھی کنفیوز ہے، کنفیوز ہو گئے۔
دیکھیں ایک جنگ جمل ہو رہی ہے، دو بڑی شخصیات آمنے سامنے آ گئی جنگ جمل میں، ایک طرف زوجہ رسول ہیں، ایک طرف داماد رسول ہیں، دونوں سیلیبریٹیز ہیں نا، بڑی شخصیت ہے نا تاریخ اسلام کی، دونوں کی فین فالوئنگ ہے، دونوں کے پیچھے چلنے والے اس وقت مکہ مدینہ میں موجود تھے لوگ۔ اب آج تک مسلمان کیوں کنفیوز ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک اندھی تقلید کر رہے ہیں، اندھی تقلید، اور اندھی تقلید جائز نہیں ہے۔ شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا ہے، بے شعوروں کے ساتھ، بے شعوری کے عالم میں نہیں چلنا۔ آپ دیکھیں ایک طرف زوجہ رسول، ایک طرف داماد رسول، جنگ جمل میں سامنے آ جاتی۔ یہاں آج تک مسلمان کیا اس کے اندر سے نقطہ نکال کے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں توجہ سے سنیں، یہاں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کا کلام حق ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور پروردگارا حق کو وہاں موڑ دے جہاں پر علی جائے۔ یہ حدیث موجود تھی نا، پھر مسلمان کیوں کنفیوز ہوئے؟ اگر علی جمل میں ہو تو حق علی کے ساتھ ہوگا نا، اور سامنے پھر ایک اگر سامنے حق ہو تو اس کے سامنے حق نہیں ہوتا، باطل ہوتا۔ اگر علی صفین میں کھڑے ہو تو علی حق ہے، سامنے باطل ہوگا۔ اگر علی نہروان میں کھڑے ہو تو علی حق ہے، سامنے باطل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر فرزند علی حسین ابن علی حق ہے، امام حق ہے، نواسہ رسول ہے، حدیث موجود ہے اللہ کے نبی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اس کے علاوہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، اتنی روایات، متواتر روایات ہیں جو مسلمانوں کی کتابوں میں درج ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں کیا کنفیوژن تھی کہ 60 ہجری میں سوائے حسین ابن علی کے اپنے چند گھر کے افراد کے علاوہ کوئی مدینہ سے ساتھ نہیں نکلتا۔ کیا تھی؟ کنفیوژن۔ کنفیوز تھے لوگ، کیا کریں، کدھر جائیں؟ ایک طرف حق تو ہے، اچھا پہچان رہے تھے، توجہ سنیے گا، ان میں بہت سارے ایسی اکثریت تھی مدینہ میں، مکہ میں، جو پہچانتی تھی کہ حق امام حسین ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی یہ تو جانتے ہی نہیں تھے، نہیں، بعض لوگ لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے کتابیں لکھی کہ بھائی بیچارے کیا کرتے، جانتے ہی نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے جو کوفہ والے امام کا ساتھ دینے ان کے لیے بھی لکھا بھائی بیچارے کیا کرتے، مجبور تھے۔ بصرہ والوں کے لیے لکھا بیچارے کیا کرتے، مجبور تھے۔ مکہ مدینہ والوں کے لیے کہا کیا کرتے، مجبور تھے، حکومت کی طرف سے شکنجے تھے، خطرناک معاملات تھے۔ آسان زبان میں کہا اس وقت کی جو ایجنسیز تھی خطرناک، ان کے شکنجے تھے، اس میں سے کیسے نکل کے آتے؟ تو اسی کوفہ سے تو حبیب ابن مظاہر بھی آئے، اسی کوفہ سے مسلم ابن اوسجہ بھی آئے، اسی کوفہ سے ابو سمامہ اسدی بھی آئے امام حسین کی مدد کے لیے، نہیں آئے؟ اسی کوفہ سے جب یہ شخصیات نکل کر آ سکتی ہیں تو کیا دوسرے لوگ نہیں آ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں نے ارادہ کیا ہی نہیں امام کی مدد کرنے، ارادہ ہی نہیں کیا۔ جب تک میں اپنے اندر ارادہ نہ کروں، میرا وقت کا امام آ کے کھڑا ہو جائے میرے شہر میں، میرے شہر کے قریب ہو میرے وقت کا امام، اور اگر میں ارادہ ہی نہ کروں تو یہاں میں مجرم ہوں، مجرم کہلاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھتے ہیں، ہمارے معصوم نے ہمیں کیا زیارت نامہ دیا، زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 3 طبقات پہ لعنت کرتے ہیں نا زیارت وارثہ میں۔ ایک اس گروہ پہ لعنت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو قتل کیا، کربلا میں جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ دوسرا ہم اس گروہ پہ لعنت کرتے ہیں جو قتل میں شامل تھے کسی بھی طریقے سے، فتویٰ دینے کے زمرے میں ہو، یا تلوار چلانے کے، یا پانی بند کرنے کے، یا کوئی بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھوڑے دیے یزید کی فوج کو کہ تم میرا گھوڑا استعمال کرو، جاؤ، یہ قتل میں شمولیت ہے، امام حسین کی شہادت میں یہ شمولیت ہے، ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں ہم زیارت وارثہ میں۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جس کی وجہ سے امام حسین قتل ہوئے، وہ ہے خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی، غیر ذمہ دار لوگ، ان ریسپانسبل پبلک۔ یہ ہے اصل مجرم، صرف امام حسین کی نہیں، 11 اماموں کی تاریخ پڑھے اٹھا، 11 امام، کوئی زہر سے، کوئی تلوار سے، کوئی قید خانوں میں۔ ہمیں یہ تو بتا دیا بھائی، ہمیں ممبر سے بتا دیا یہ امام کا قاتل تھا، یہ اس پہ لعنت کرو، گھر جاؤ، تم نے تبرہ کر لیا، حق ادا ہو گیا۔ نہیں عزیزان محترم،
اس تبرہ میں وہ بھی تو شامل ہیں جو خاموش تھے۔ امام رضا کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا، مامون کے کارندوں نے خنجر لے کے گئے، اپنی اباؤں کے اندر خنجر تھے، امام کو زبردستی گرفتار کر کے خراسان لے آئے، اور مدینہ خاموش ہے۔ وہ مدینہ والے مجرم نہیں ہیں، مجرم نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم 14 سال قید میں، کوئی نہیں اٹھتا، مدینہ مکہ سب خاموش ہے، سب خاموش ہے۔ آپ کے امام کو، ہمارے امام کو، یعنی اول یہی تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں امام کے چاہنے والے اس وقت بھی بہت تھے، آج بھی بہت ہیں، لیکن امام کی اطاعت کرنے والے کتنے؟ اصل مدعا یہ ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے۔ امام کو بغداد لے گئے، امام موسیٰ کاظم کو قید کر دیا، 14 سال مختلف قید خانوں میں رکھا، لیکن پوری تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسی حرکت عوام کے اندر، کوئی ایسی اسٹرگل نہیں ہوئی کہ امام کے لیے اٹھیں، امام کے لیے احتجاج کریں، امام کو جا کر حکومت پہ پریشر ڈالیں تاکہ وہ امام کو چھوڑے۔ نہیں، امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت یہاں نظر آتی۔ 25 سال کی عمر میں امام تقی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے کیا بنو عباس نے؟ کس چیز سے بنو عباس کھیلے تھے لوگوں کی؟ وہ تھی بے شعوری، بے شعوری۔ بنو عباس جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ بنو عباس کی حکمت عملی یہ تھی، توجہ سنیے گا، آج بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہوش کے نام مثلا ہوشیار ہو جائیں، دیکھیں، ضروری نہیں کہ ہر نام لینے والا سید الشہداء کا وہ مخلص بھی امام حسین سے، نہیں۔ بنو عباس کی پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ امام رضا کو لے کے گئے، دیکھیں کس پلاننگ سے لے کے گئے، لے کر گئے، اس کے بعد امام کو رکھا شکنجوں میں، لیکن باہر تشیع کو، امام کے چاہنے والوں کو، فالوورز کو، ان کو یہ کہہ کے ٹھنڈا کر دیا جاتا تھا کہ امام ہمارے ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں، سارے معاملات میں امام ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ امام تقی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، خود مامون نے کیا کیا، اپنی بیٹی ام فضل سے ان کا نکاح کرا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھو ہماری تو رشتہ داری ہے، ہم کوئی دشمن تھوڑی ہیں، ہماری تو رشتہ داری ہے، لیکن وہ ایک پلاننگ ہے، وہ ایک سازش تھی۔ یہ مظلومیت ہے ائمہ کی۔ 10ویں امام عسکرین کہلاتے ہیں، 10ویں امام اور 11ویں امام۔ 11ویں امام کتنے مظلوم ہیں سنیں گے آپ، تاریخ کہہ رہی ہے، تاریخ، ہسٹری، ہمارے 11ویں امام اتنے مظلوم ہیں۔ 11 امام، 10 امام اپنی زندگی میں حج پہ گئے، 11ویں نے زندگی میں ایک بار بھی حج نہیں کیا۔ 11ویں امام نے اپنا ایک واجب حج ادا کرنے نہیں جا سکتے تھے، پابندی حکومت کی طرف سے۔ امام کو اس طرح شکنجوں میں رکھا گیا معصومین۔ میں یہاں تک آپ کو اس لیے لایا کہ ہمیں عزاداری سمجھ آئے کہ اب یہ عزاداری ہمیں کیوں دی، اب اس عزاداری کے ذریعے سے ہم نے کرنا کیا ہے۔ محرم آ رہا ہے، کیا کریں؟ اب توجہ سنیے گا، امام حسین جب مدینہ سے نکلے، امام نے کیا کہا؟ امت کی اصلاح، یہی کہا تھا نا، میں ابھی یہی بیان کر رہا تھا، دوبارہ اسی نقطے پہ آ گیا ہوں، امت کی اصلاح۔ اب آپ مجھے بتائیں، امت تو سب کچھ کر رہی تھی، نماز، روزہ، حج، زکات سب تھا، مسئلہ تھا یزید میں اور یزید کے سسٹم میں۔ تو امام حسین کو مدینہ سے نکلتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں اور اس کے سسٹم کی، اس کے نظام کی، سسٹم کی، لیکن نہیں، امام حسین نے بتا دیا کہ کوئی ظالم طاقتور نہیں ہوتا، کوئی ظالم اقتدار میں نہیں آتا جب تک عوام کی خاموشی شامل نہ ہو۔ عوام جب ان رسپانسبل ہو جائے، پبلک جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے، اور پبلک صرف یہ سوچے کہ بھائی میں اپنا گھر دیکھوں، میں اپنا روزہ نماز اور اپنے بچے دیکھوں، مجھے کیا پڑی ہے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا پڑی ہے باہر کیا ہو رہا ہے، عریانیت ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، امر بالمعروف نہیں ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے، کہتے بھائی مجھے کیا، میرے اوپر تھوڑی ہے ذمہ داری۔ یہ دین ہمیں پڑھایا گیا جو اصل دین نہیں ہے۔ امام حسین کا دین کیا ہے سنیں، امام حسین کا دین یہ ہے کہ امام حسین نکلے، اپنی ذمہ داری ادا کر لے۔ آپ مجھے بتائیں، 60 ہجری میں امام نے قیام شروع کیا، اپنے اسٹرگل شروع کی، صرف یزیدیت کے خلاف، یزیدیت پورا سسٹم، نظام یزید کا، یزیدیت کے خلاف اٹھنا صرف امام حسین کی ذمہ داری تھی یا عوام کی بھی تھی؟ یقیناً عوام کی بھی تھی۔ خالی امام کی ذمہ داری تھی یا پبلک کی بھی تھی؟
اگر صرف امام کی ہوتی تو امام کہتے کہ امام کسی کو کچھ نہیں دعوت دیتے، نہ عبداللہ ابن عباس کو دعوت دیتے چلنے کی، نہ عبداللہ ابن زبیر کو دعوت دیتے، نہ عبداللہ ابن عمر کو دعوت دیتے، نہ عبید اللہ ابن مطیع ادوی کو دعوت دیتے، نہ عبید اللہ ابن حر جوفی کو دعوت دیتے، نہ ابو سمامہ کو دعوت دیتے، نہ فرزدق شاعر کو دعوت دیتے، کسی کو دعوت نہیں دیتے امام. یہ سارے تاریخ میں کردار ہے. اگر امام خود اپنا کام، صرف امام کے کاندھوں میں ذمہ داری تھی، باقی کسی کے نہیں، تو امام کسی کو دعوت نہیں دیتے، خود جاتے اور کہتے میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب عوام کے اوپر سے کوئی ذمہ داری ان کے کاندھے سے اٹھ گئی. لیکن نہیں، ایسا دین اللہ نے نازل نہیں کیا. اللہ نے بتایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام وقت کی ذمہ داری تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے فالوورز کی بھی ذمہ داری. امام پردہ غیب میں ہے تمہارا، کیا کرنا ہے؟ برائی پھیلے، برائی اور پھیلاؤ. ایک نظریہ ہے ایسا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جتنی، معاذ اللہ یہ غلط نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی جتنی برائی پھیلے گی پھیلنے دو، امام آ جائے گی. یہ لاجک ظہور کی نہیں ہے. ظہور بہرحال یہ ابھی موضوع نہیں ہے، ورنہ ظہور اور غیبت کے حوالے سے بہت خوبصورت اور دلچسپ چیزیں موجود ہیں کہ جو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، میری اور آپ کی رسپانسبلٹی اس زمانے میں ہے. زمانہ غیبت میں ہم جی رہے ہیں، زمانہ انتظار میں ہم جی رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. تو بس عزاداری کی حکمت سنیں. علی کی بیٹی نے یہ فرش اس لیے بچھایا کہ آئیں گے اس فرش پہ رونے اس امام کو، تیار ہوں گے اس کے لیے جس نے آنا. تیاری اس کی کرنی ہے، یعنی اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینے کے لیے فرش اعضا بچھا. اگر تمہارے فرش اعضا پہ تمہارے وقت کے امام کا تذکرہ ہی نہیں، تم کیا کرنے آئے ہو؟ خالی انہی کوفیوں کی طرح تو نہیں آ گئے جب کوفی آئے تھے جنہوں نے خط لکھے امام حسین کو، 12,000 خط لکھے کوفہ والوں نے. امام نے حضرت مسلم بھیجا، پیچھے ہٹ گئے، ساتھ نہیں دیا. پہلے وعدہ کیا، بیعت لی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، ہم گردنیں دے دیں گے، بہت نعرے لگائے، شور شرابہ کیا. پھر حضرت مسلم، تاریخ ہے نا، حضرت مسلم شہید ہو گئے، چھوڑ دیا ساتھ. پھر جب بی بی بازار میں پہنچی، توجہ سنیے گا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن سنیں بی بی کے جملے. جیسے ہی جناب زینب بازار میں پہنچی نا کوفہ کی، اب جناب زینب کے جملے، جیسے ہی کوفہ والے کی جو سارے تھے، اب یہ پشیمان ہو رہے تھے، رونے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. رو رہے تھے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے مسلم کا ساتھ نہیں دیا اور نواز رسول شہید کر دیے گئے، امام حسین بھی شہید. اب رونے لگے. تو جناب زینب نے کہا یا اہل الکوفہ یا اشبہ الرجال یا اہل الغدر والمکر والقتل والخزل. ایک ایک جملے کی اگر میں وضاحت کروں تو ایک ایک جملے پہ مجلس ہو. یعنی اتنے خوبصورت جملے جناب زینب کے، جو ان کے اندر جو صفات تھیں، اس قوم کے اندر، اس نیشن کے اندر جو مسائل تھے، جناب زینب نے اس نیشن کے مسائل پوری دنیا کو بتائے. یہ بتائیں کہ اگر یہ مسائل کسی بھی نیشن، کسی بھی قوم میں آئے جو اس قوم میں تھے، تو کوئی وہ قوم اپنے امام کا ساتھ نہیں دے سکی. جناب زینب نے کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں، یا اشبہ الرجال، اب جو ترجمہ سنیں، اے مردوں کی شکلوں والے نامردوں. تم ویسے تو گیٹ اپ پورا مردانہ ہے لیکن اندر سے مرد نہیں ہو. اندر سے مرد سے مراد تم میدان سے بھاگنے والے ہو، اور سب سے بڑا مرد وہ ہے، خالی میدان میں کھڑے ہو کے تلوار چلانے والے کو مرد نہیں کہتے. سب سے بڑا مرد وہ ہے جو اپنے وعدے کو وفا کرے، جو کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہ ہٹے. اور اہل کوفہ نے سب سے بڑی جو غلطی کہہ لیں اس کو، یا جو بھی کہنے، اب اللہ جانے وہ جانے، لیکن جو آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ تاریخ، وہ عبرت کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر نہ آئے. اہل کوفہ کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ تھا دغا بازی، دھوکہ. وعدہ کر کے حضرت مسلم خط امام حسین کو لکھے، نمائندہ حسین آتے، سفیر حسین آتے، وعدہ کر کے توڑ دینا. وعدہ خلافی سب سے بڑا جرم ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی وعدہ کرو کسی سے بھی، حتیٰ تم کافر سے بھی اگر کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہو نا، کسی کافر سے معاہدہ، اپنے بزنس میں کیوں نہ کر رہے ہو، بزنس میں بھی اگر ہو، اپنے کاروبار میں بھی اگر کسی کافر سے بھی معاہدہ کر رہے ہو، تو جب تک اس معاہدے کو نہیں توڑو، جب تک سامنے والا نہ توڑو. اگر وہ توڑ دے تو پھر آپ اس کے پابند نہیں ہو. لیکن آپ کو اللہ اجازت نہیں دیتا اہل ایمان کو کہ تم اپنے معاہدے توڑ دو، وعدہ کبھی نہیں توڑ دو. ایک عام کام کے لیے، ایک چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اللہ نے کہا وعدہ خلافی نہیں کرنا. تو جو اپنے وقت کے امام سے وعدہ خلافی کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اللہ کی نگاہ میں. بس عزیزان محترم، آئیں اب یہاں پر آ کر دیکھیں، یہ فرش اعظم بچھا دیا جناب زینب نے. یہ لاجک ہے کہ اب تمہارے وقت کا امام جب آئے تو تم نے کون سا کردار بننا ہے. تمہارے سامنے دو کردار ہیں.
ایک کردار. اب دیکھیں میں یہاں صرف یہ ڈفرنس بیان کر کے ذکر مصائب پہ آ رہا ہوں, جلدی جلدی سنیے. مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، مدائن، یمن، یہ ساری اسلامی قلم رو تھی, سب خاموش تھے. امام حسین اکیلے اپنے گھرانے کو لے کے نکلے, اور چند لوگ, میں ابھی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز خاموش تھیں, عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مطیع ادوی، ابو عبید اللہ ابن حر جوفی, یہ بہت بڑی شخصیات تھی اپنے زمانے کی, ان کی فین فالوئنگ تھی, بہت سیلیبریٹیز تھی اپنے زمانے کی. اگر یہ امام کے ساتھ آتے, ان کے پیچھے ہزاروں ان کے فالوورز تھے, ایک ان کے آنے سے کتنے فالوورز آتے آپ اندازہ کریں. ابھی آپ کو ہے اندازہ, آپ دیکھتے ہیں نا کہ یوٹیوب پہ کس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں, ملینز میں سبسکرائبر, فالوورز. تو اس طرح میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے گیا. اس وقت وہ سیلیبریٹیز تھی اپنے زمانے کی, لیکن ایک بھی, اب آپ تاریخ اٹھائیں اور دیکھیں جتنے شہدائے کربلا کے نام ہیں, شہدائے کربلا کے جو نام ہیں, ایک بھی اپنے زمانے کی بڑی سیلیبریٹی نہیں ہے, کوئی نہیں. لیکن آئیں لطف حسین, کرم حسین, کرم حسین دیکھیں, کوئی جانتا نہیں تھا اس زمانے میں انہیں, زہیر ابن قین کو کوئی جانتا نہیں تھا, صرف اپنے شہر کے ایک تاجر تھے, بزنس مین تھے زہیر ابن قین. کون جانتا تھا وہب کلبی کو؟ عیسائی تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, امام حسین کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. وہب کلبی کو کون جانتا تھا؟ ایک 18 سال کا جوان, نئی نئی شادی ہوئی تھی, چند دن پہلے شادی ہوئی, امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئی. کون جانتا تھا؟ وہب کلبی, زہیر ابن قین. اب یہاں آ کر دیکھیں, یہ وہ کردار ہے جو تاریخ میں بڑے نہیں ہیں, کوئی خاص سیلیبریٹی نہیں ہے, لیکن لطف حسین, کرم حسین اگر کسی پر ہو جائے اور کوئی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے, اطاعت حسین کرے, تو لطف حسین یہ ہوتا ہے کہ پھر حسین اس کو اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر 1400 سال بعد بھی علیہ السلام بن جاتا. آج ہم ان پہ سلام بھیجتے ہیں نا, درود و سلام, ان شہداء پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کام وہ کیا, اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی ہے. بس یہی میسج ہے کربلا کا کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت سیکھ لو. تمہارے وقت کا امام اگر صلح کرے تو مشورے نہیں دینا امام کو, پیچھے چلنا, صلح پہ خاموش رہنا. تمہارے وقت کا امام اگر جنگ کرے تو امام کو مشورہ نہیں دینا کہ آپ بھی نہ جائیں, رک جائیں, بیوی بچوں کو لے کے نہ جائیں, مسئلہ ہو جائے گا, بلکہ یہاں اطاعت کرنا. تاریخ کہہ رہی ہے جتنے مکہ میں آ کر امام حسین سے ملے سب مشورے دے رہے ہیں. ایک نے کہا امام آپ نہ جائیں, امام نے کہا میرا وہی ارادہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے, میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا. سید الشہداء نے دو ٹوک, نہ امام حسین نے کوئی گول مول بات نہیں کی, سیدھا جواب دیا, ٹو دا پوائنٹ بس. امام نے کہا نہیں, میں جاؤں گا, اور میں جنگ و جدال کے لیے نہیں نکلا, میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا, میں جاؤں گا. عبداللہ ابن عباس نے آ کر مشورے دیے تھے, کتنی بڑی شخصیت ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا. جناب عبداللہ ابن عباس نے امام حسین کو مشورہ دیا, امام نے منع کر دیا, امام نے کہا کہ نہیں. جناب عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ امام نہیں سنتے, نہیں مثلا ان کی ماننے والے نہیں ہیں, تو امام کو اب وہ کہنے لگے کہ مولا, اب آخر میں دیکھیں کیا ہوا, مکہ میں کھڑے ہو گئے, یہ گفتگو ہوئی ہے. کہا کہ مولا وہ جگہ آگے کیجئے جس پہ رسول بوسہ دیتے تھے. سید الشہداء نے اپنا سینہ آگے کیا, انہوں نے سینے پہ بوسہ دیا, کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سینے پہ بوسہ دیا, امام حسین کے ماتھے پہ بوسہ دیا, اور پھر اس کے بعد کہا خدا حافظ, اللہ اپنے حفظ و امان میں. چیک کر لیں, توجہ سنیے گا. بس ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, کسی کردار کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, لیکن میں یہ کردار اس لیے بتا رہا ہوں. یہ ہے جناب عبداللہ ابن عباس, بڑی شخصیت تاریخ. مکہ آئے, امام حسین سے ملے, امام کو چوما, بوسے دیے, احترام کیا, احترام کرتے تھے, یقیناً احترام کرتے تھے, ہمدرد بھی تھے امام کے, لیکن وہاں سے واپس چلے گئے, اطاعت نہیں. لیکن آئیں یہاں پہ, ایک ہے عبداللہ ابن عباس, ایک ہے ابو الفضل العباس. کوئی مشورہ دیا حضرت ابو الفضل نے امام حسین کو؟ ایک مشورہ بھی نہیں دیا کہ مولا ایسا نہ کرے, مولا یہ نہ کرے, یہ ہو جائے گا, وہ نہیں. حضرت عباس ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کا مقام اپنی جگہ, ہم کرٹیسائز نہیں کرتے. وہ اللہ کو جواب اللہ کی بارگاہ میں خود دیں گے جواب, کہ انہوں نے وقت کے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا, وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. لیکن ہمارے لیے رول ماڈل عبداللہ ابن عباس نہیں, ابو الفضل عباس.
ابو الفضل عباس نے بتایا کہ وقت کے امام کی اطاعت ایسے ہوتی، پیروی ایسے ہوتی، وقت کا امام جب آ کے کھڑا ہو نا تو تم وہاں جا کے اسے مشورے نہیں دینا کہ مولا بڑے مسائل ہیں، مولا سپر پاور ہے، سپر پاور سے آپ ٹکرا رہے ہیں، مسئلہ ہو جائے گا، سب کو مار دے گا وہ، مولا ان کے پاس تو ٹینک ہے، مولا ان کے پاس تو یہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ نہیں، یہاں پہ آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ وقت کا امام جانتا ہے کہ سامنے کیا ہے، وقت کا امام جانتا ہے کہ میں، وقت کا امام حکمت کے ساتھ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے، کیونکہ امام معصوم ہوتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، معصوم ہوتا ہے نا، تو وقت کا امام جانتا ہے کہ میں نے کب جنگ کرنی ہے، کب صلح کرنی ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب اٹھنا ہے۔ ان مسائل کو ہم سے زیادہ امام جانتے ہیں، اس لیے ہم امام کو مشورہ نہیں، اطاعت سیکھیں، پیروی سیکھیں۔ یہ عزاداری اسی لیے ہے، یہ عزاداری کا مقصد وہی ہے جو امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ اب امام پردہ غیب میں ہے، آزاد برپا کرنی ہے۔ اس عزاداری کے پلیٹ فارم پہ اس لیے جمع کیا گیا سب کو کہ آؤ یہاں آ کر مقصد حسین، راہ حسین، محبت حسین، نظریہ حسین، ولائے حسین، راہ حسین، تہذیب حسین، تمدن حسین سمجھو اور جا کر معاشرے میں راہ حسین کو عام کرو۔ یہ عزادار کا فریضہ ہے، یہ میرا فریضہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ ایک ایک فرض اعضا پہ آنے والے ہر عزادار کا فریضہ ہے کہ صرف سن کے نہیں جانا، جا کے لوگوں تک محبت سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک میسج پہنچاؤ، زبان سے بھی میسج پہنچاؤ، اپنے کردار سے بھی پہنچاؤ۔ عزاداری کے جلوسوں میں گندگی نہیں پھیلاؤ، صفائی کرو، لوگوں تک میسج جائے کہ جس حسین کے ماننے والے ہیں اس نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ جلوس کی گزرگاہیں گندی نہ ہو، جیسے آپ جلوس گزرنے سے پہلے گورنمنٹ سے صاف کرواتے ہیں نا جگہیں، تو آپ ذمہ دار ہیں، یار ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک عزادار کی ذمہ داری ہے، کچرا ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہوں گی لیکن حقیقت میں بہت بڑے میسج جاتے ہیں اس سے۔ ایک منظم قوم ہو کے دکھائیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے، ہم اس کی یہ عزاداری کر رہے ہیں جس نے انسانیت بچائی ہے، انسانیت مر رہی تھی کربلا میں، انہوں نے انسانیت بچائی۔ بس آداب عزاداری ہے، یہ عزاداری کا ادب، یہ عزاداری کا سب سے بڑا ادب باوضو ہو کر فرش عزا پہ معذرت کے ساتھ 1 گھنٹے 2 گھنٹے اگر موبائل یوز نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بزنس میں لاس نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کاروبار نہیں بہ جائے گا آپ کا، کچھ نہیں ہوگا، دکان ختم نہیں ہو جائے گی۔ حسین پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آئیں آ کر موبائل کو ذرا دور کر دیں، سائلنٹ پہ رکھیں، بند کر دیں، گھر چھوڑ کر آئیں یا لا رہے ہیں تو اسے بند کر دیں، سائلنٹ پہ رکھیں، لیکن آپ کا فوکس مجلس پہ ہو، فقط مجلس پہ۔ یہ نصرت حسین ہے، عزاداری نصرت حسین ہے، عزاداری اپنے وقت کے حسین کا ساتھ دینا ہے۔ ہمارے وقت کا حسین پردہ غیب میں، وہ آنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ امام، ساتھ دینا۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ باوضو آئیں۔ دوسرا آداب عزاداری، عزاداری کا ادب کیا ہے دوسرا؟ باوضو آئیں۔ موبائل، کیونکہ ہم معذرت کے ساتھ ایڈکٹڈ بہت ہو گئے، عادی ہو گئے، اور اتنے عادی ہو گئے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک آدمی 24 گھنٹے میں، ایک فرد مرد ہو یا عورت، ایک فرد 24 گھنٹے میں روزانہ 2600 ٹائمز اپنی اسکرین کو صرف دیکھتا ہے، 2600 مرتبہ موبائل کو نکال کے بار بار جیب سے یا کہیں پڑا ہو تو وہ دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے، اتنے عادی ہو گئے ہم۔ 2600 ٹائم 24 گھنٹے میں آپ موبائل کو دیکھیں، لیکن آپ ان ساری چیزوں سے رک سکتے ہیں اپنے ارادے سے۔ اللہ نے آپ کے اندر ول پاور رکھی، وہ ارادہ ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ فوکس مجلس پہ کریں۔ اور سب سے اہم میسج دیکھیں، آپس میں محبت، محرم گروپ بندی کا مہینہ نہیں ہے، محرم لڑنے کا مہینہ نہیں ہے، حسین کی خاطر، محبت حسین کی خاطر۔ آپس کے اختلافات، ہمارے کوئی اتنے بڑے اختلافات ہیں بھی نہیں آپس میں تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن کیا محبت حسین زیادہ بڑی ہے یا اختلاف ہمارے زیادہ بڑے ہیں؟ وہ اختلاف ہم دور کر سکتے ہیں محبت حسین کی خاطر، امام حسین کی خاطر۔ اور ایک آخر میں ایک میسج دے کے ذکر مصائب پہ آؤں گا، توجہ سنیے گا۔ امیر المومنین نے کہا تھا ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حامی رہنا۔ زیارت وارثہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس پر بھی لعنت جس نے اسباب فراہم کیے قتل کے، ظالم کو
ظلم کرنے کے اسباب فراہم کیے، بعض لوگ ڈائریکٹلی کرتے ہیں، بعض انڈائریکٹلی کر رہے ہوتے، پتہ نہیں چلتا، انڈائریکٹلی بھی نہیں کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا انڈائریکٹلی اس وقت جو ہم ظالم کو جواز فراہم کر رہے ہیں بمباری کا، وہ ہے اسرائیلی پروڈکٹس۔ خدا را کم از کم، ویسے بائیکاٹ کریں، لیکن کم از کم مجالس کے اندر اسرائیلی پروڈکٹس نہیں ہونی چاہیے۔ کیا جواب دیں گے امام حسین کو؟ مظلوم کے ساتھ تھے یا ظالم کے؟ اگرچہ یہ بعض لوگوں کے اوپر وہ نہیں ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس جو ہے وہ مثلا KFC میکڈونلڈ اسرائیلی بھی ہے یا نہیں۔ اب البتہ اتنے باشعور معاشرے میں ابھی تک بعض لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اپنی تحقیق بڑھائیں، ریسرچ بڑھائیں۔ بلیک واٹر کمپنی، بلیک راک کمپنی، ان کے مرسنری ٹروپس، جو فوجی ہوتے ہیں نا، مرسنری ٹروپس رینٹ پہ جو لیے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ مسلمان ممالک کے اندر جتنی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اس سے ساری انکم امریکن اور اسرائیلی مرسنری ٹروپس جو ہیں ان کو جاتی ہے، اور وہ سارے ٹروپس اس وقت فلسطین کے اوپر اترے ہوئے بمباری کر رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی شامل ہے، انڈائریکٹلی شامل ہے۔ ایک پاپڑ بچے کو آپ دلا رہے ہیں، لیس پاپڑ دلا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا؟ بچہ ایڈکٹڈ ہو گیا، بچہ ابھی کچھ ایڈکٹڈ نہیں ہوا، آپ کا ارادہ کمزور ہے، والدین کا ارادہ کمزور ہے۔ والدین چاہیں تو بچے کی نہج موڑ سکتے ہیں، اس کے آلٹرنیٹ چیزیں موجود ہیں، آلٹرنیٹ کی طرف جائیں۔ اب اتنا اگر دینا ہی ہے تو آلٹرنیٹ کی جانب جائیں، لیکن اسرائیلی پروڈکٹس مجالس کے اندر تو کم از کم نہ کریں۔ کیا جواب دیں گے؟ مادر حسین کو کیا جواب دیں گے؟ سید الشہداء کو کیا جواب دیں گے؟ بس عزیزان محترم، عزاداری ہمیں وقت کے ظالم کے خلاف اٹھنا سکھاتی ہے، اٹھنا سکھاتی ہے، وقت کے ظالم کے خلاف بولنا سکھاتی ہے عزاداری، وقت کے ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا سکھاتی ہے عزاداری۔ عزاداری کا میسج یہ ہے، اس عزاداری کو سمجھیں، اس عزاداری کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، مجالس کریں۔ لیکن بس ایک میسج اور ہے، مرکزی مجالس جو ہو رہی ہیں ان کی ٹائمنگ میں مجالس نہ ٹکرائیں، مرکز کو اہمیت دیں، مرکز کو دیں۔ مرکز سے آپ کے اختلافات ہوں گے، لیکن میں نے کہا نا اختلافات امام حسین کی خاطر، کیونکہ دشمن یہی تو چاہ رہا ہے آپ کا مرکز کمزور ہو، مرکز کمزور ہو۔ یہ میں نے ایک جگہ اور میسج دیا تھا کہ دیکھیں مرکزی جلوس یا مرکزی مجلس، اس کی ٹائمنگ میں نہ دوسرے علاقوں میں مرکزی مجلس ہونی چاہیے نہ جلوس، ویسے آپ کریں۔ اب معذرت کے ساتھ یہاں تو بڑے مسئلے ہیں، فوراً اس کے حوالے سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں چیزیں کہ بھائی یہ تو عزاداری کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، گھٹانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، عزاداری کے فروغ کے لیے آپ اپنے مرکز کو مضبوط رکھیں، مرکز مضبوط ہونا چاہیے، ایک آواز ہونی چاہیے۔ بس عزیزان محترم، یہ میسج ہے کہ عزاداری برپا کریں، زیادہ سے زیادہ برپا کریں۔ حکم رسول ہے کہ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا، حسین کے قتل میں وہ حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں کو گرمائے گی، انہیں ٹھنڈا ہونے نہیں دیں گی، انہیں ٹھنڈا ہونے نہیں دیں گی۔ سورج کی گرمی بہت ہے نا، گرمی ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، لیکن سورج کی گرمی پر غالب آئے گی محبت حسین کی گرمی۔ ان مجالس میں شرکت کریں، بہانہ نہیں کیجیے، معذرت بہانہ نہیں کیجیے گا دوپہر میں مجلس میں کیسے جاؤں، ذرا سورج ڈھل جائے، شام ہو جائے۔ سورج کی گرمی پہ غالب ہے آپ کے دل میں، واقعاً آپ کے اندر ارادہ، محبت حسین، عشق حسین کی گرمی کے آگے سورج کی گرمی کچھ نہیں۔ اس تپتے صحرا کو یاد کریں جو 61 ہجری میں، اس تپتے صحرا کو یاد کریں۔ اتنا ٹیمپریچر تو نہیں ہے نا ابھی جو 61 ہجری میں تھا، اور ہم جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں، مجالس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ پیاسا تو کوئی نہیں ہوگا نا، سبیلیں ہوں گی، پانی ہوگا، نظر و نیاز ہوگی، لنگر ہوگا، لیکن یاد کرنا ہے پیاسے، یاد کرنا ہے پیاس کسی کی، اسی احساس کے لیے تو بلایا ہے۔ دیکھیں سب سبیلیں آپ کے لیے، عزاداروں کے لیے تو لگ رہی ہیں، سب سبیلیں آپ کے لیے، سارا لنگر آپ کے لیے، ساری نیاز آپ کے لیے، لیکن تھوڑی دیر بھوکا پیاسا رہ کے سوچنا علی اصغر کی پیاس، احساس بھی تو ہونا ہمیں، اس دھوپ میں نکل کے ہم سوچیں، تھوڑی دیر پیاسا رہ کے سوچنا 4 سالہ بچی کی پیاس، 4 سالہ بچی کی پیاس، کتنی چھوٹی تھی یہ بچی۔ میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، سیدہ آپ سے راضی ہو بس چند جملے سن لیجیے، پھر
मातमदारी होगी, बस चंद जुमले सुनने हैं। अज़ादारो सुनना, सैयदा राजी हो, अल्लाह आपका गिरिया कबूल करे, अल्लाह हमारे दिलों को आमादा करे हुसैन पे रोने के लिए। बस अज़ादारो सुनना। एक बच्ची थी 4 साल की, करबला में। कौन है ये बच्ची? जब हज़रत मुस्लिम की शहादत हुई ना, सुनना, शहादत तो हज़रत मुस्लिम की अभी सुनी है आपने मजालिस में। हज़रत मुस्लिम की शहादत हुई, शहादत मुस्लिम जैसे ही हुई ना, इमाम हुसैन कारवान चल रहा था, कारवान हुसैन इब्न अली चल रहा है। सैयदुल शुहदा ने कारवान रोक दिया और भाई को बुलाया, अबुल फज़ल ज़रा करीब आओ। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास आए, कहा मौला इस तपते सहरा में कारवान? कहा कि हाँ, थोड़ी देर यहाँ हम रुकेंगे, मेरे भाई मुस्लिम की बेटियों को अजरुकुमुल्लाह। सैयदा आपसे राजी हो, औलाद वाले बैठे हो ना, कलेजा थाम के सुनना, अल्लाह आपका साया आपकी औलाद पे सलामत रखे। सुनना ज़दारो, कहा मेरे भाई मुस्लिम की बेटियों को लाओ। अब्बास मुस्लिम की बेटियों को लाया गया। सुनोगे क्या मंजर था? ज़हरा का गुल बदन, लफ्त जिगर रसूल तपते सहरा में बैठ गए, जमीन पे बैठ गए, एक जानू पे एक बच्ची को बिठाया, दूसरे जानू पे दूसरी बच्ची को बिठाया और सर में दस्ते शफकत फेरते थे। बच्चियां रोने लगी, बच्चियों के आंसू साफ करते थे, माथे पे बोसा देते थे, सर में दस्ते शफकत फेरते थे। अज़दारो इसी असना में ये 4 साल की एक बच्ची थी, इसने देख लिया, आके कहती है बाबा ये आप क्या अमल कर रहे हैं? कहा बेटा सकीना, आपके चचा मुस्लिम दुनिया में नहीं रहे। आखिरी जुमले सुनना, बस ज्यादा तवील मसाइल नहीं पढ़ू, गिरिया कर लेना। कहा बेटा सकीना, आपके चचा मुस्लिम दुनिया में नहीं रहे, और जो दुनिया में ना रहे ना, जिसका बाप दुनिया से चला जाए, उन बच्चों को यतीम कहते हैं। उन बच्चों को यतीम कहते हैं। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो। सुनना ज़दारो, कहा उन बच्चों को यतीम कहते हैं। कहा ठीक है बाबा। बच्ची समझ गई कि उनको यतीम कहा जाता है जिसका बाप सर पे ना रहे, लेकिन मुझे नहीं मालूम, शायद बच्ची ये भी समझी कि जब बाप नहीं रहता तो लोग आके सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, लोग ताज़ियत करते हैं। बच्ची शायद ये भी ज़हन में बिठा गई। हाँ अज़ादारो, एक मंजर तो ये था, अभी हजरत मुस्लिम की बेटियां यतीम तो हुई, लेकिन संभालने के लिए हुसैन थे, अब्बास थे, अली अकबर थे, सब ने दिलासा दिया, ताज़ियत की, ज़ैनब ने संभाला। लेकिन आए आकर देखें, शाम गरीबा है, असरे आशूर गुजर गई, एक बच्ची खड़ी थी, खेमे जल रहे थे और देख रही थी। अब बच्ची के जहन में था मैं यतीम हो गई, बाबा नहीं रहे, लेकिन बच्ची मुंतजिर थी, कोई आएगा दिलासा देगा, कोई आएगा ताज़ियत करेगा, कोई आकर तसल्ली देगा। आए, किसी ने आके तमाचे मारे, किसी ने आकर गोशवारे छीने, किसी ने आकर बालों को नोचा। बच्ची ने चिल्ला के नहरे अलकमा रुख किया और चिल्ला के कहा चचा अब्बास अदरिकना, चचा अब्बास।